اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پہلے حبشہ پھر مدینہ کو ہجرت کرنا، ساتواں حصہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کی خبر ملی، اس لیے میں اور میرے دو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، ان میں سے ایک حضرت ابو بردہ اور دوسرے حضرت ابو روحم تھے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے 50 سے کچھ اوپر آدمیوں میں تھے، یا یہ فرمایا کہ ہم 53 آدمیوں میں تھے، یا یہ فرمایا کہ ہم 52 آدمیوں میں تھے۔ ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے، اس کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا۔ وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ہم ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ہم اکٹھا مدینہ آئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر پر فتح پا چکے تھے۔ ہم کشتی والوں کو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، یعنی ہم ہجرت کر کے پہلے مدینہ آئے، تم مدینہ بہت دیر سے پہنچے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گئیں۔ حضرت اسماء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئے۔ حضرت اسماء وہاں ہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسماء رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حبشہ والی ہیں، یہ وہی سمندر کا سفر کرنے والی ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں وہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، اس لیے ہم تم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں۔ حضرت اسماء کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم آپ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ لوگوں میں سے جسے بھوک لگتی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے، اور جسے نہ آتا اسے آپ سکھا دیتے۔ ہم لوگ حبشہ میں ایسی سرزمین میں تھے جہاں کے لوگ دین سے دور اور دین سے دشمنی رکھنے والے تھے، اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک تم نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھ نہ لوں، اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گی، اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پھر جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جواب میں نے یہ اور یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے حقدار نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعتیں بن بن کر میرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبوی پوچھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت بیان فرمائی تھی ان کو اس سے زیادہ نہ کسی چیز سے خوشی تھی اور نہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی بڑی چیز تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے بار بار مجھ سے یہ حدیث سنتے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کر لیتا ہوں، چاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں دیکھی ہوں یا نہ دیکھی ہوں۔ ان عشری ساتھیوں میں سے حضرت حکیم بھی ہیں۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا اور وہ بھاگنا چاہتے تو لڑنے پر تیار کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو، ابھی مت جاؤ،
یا مسلمانوں کے گھڑ سواروں سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، اکٹھا مل کر دشمن پر حملہ کریں گے۔ بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 205۔ حضرت شعبی کی کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اول مہاجروں میں سے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، پہلے ہجرت حبشہ گئے اور دوسری ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ فتح الباری حصہ 7 پیج نمبر 341، کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 18، حصہ 8 پیج نمبر 333۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔